بریک اپ کے بعد کون سی غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، اور بہت سارے لوگ کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زندگی میں آگے موو آن نہیں ہو سکتے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ مکمل بات آپ کو سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، اکثر لوگ جب تعلق ختم ہو جاتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، اس کے بعد عموماً لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ سامنے والے انسان کو وہ بلاک نہیں کرتے۔ یہاں پر میں آپ کو بلاک کرنے کا بول رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے انسان کو بلاک کر دینا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اپنا نمبر جو ہے وہ چینج کر لیں، اپنی آئی ڈی سوشل میڈیا پر جو آپ کے ہینڈل ہیں ان کو چینج کر لیں، تاکہ دوسرا انسان کبھی بھی آپ کو ٹریک نہ کر سکے، کیونکہ وہ اس راستے پر آپ نے نہیں نہ جانا، تو سارے دروازے وہاں کی طرف سے بند کر دیں، اس کا نمبر بلاک کر دیں، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نہ تو سامنے والے انسان کو بلاک کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ نمبر ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ یہ پہلی غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ دوسری سب سے بڑی غلطی یہ کہ سامنے والے انسان کی بار بار منتیں کرنا، اس کے آگے ریکویسٹ کرنا کہ پلیز آپ واپس آ جائیں، ہم دوبارہ تعلق بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنا، اس کی منتیں کرنا، ایک کی منت دوسرے کی منت، یار اس کو بولو، یار اس کی منت کرو، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ جب ختم ہو گیا ہے تو بس اب آگے بڑھنا ہے، اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، کبھی بھی اس انسان کی منت نہیں کرنی، کبھی بھی اس کو جو ہے اس کے پیچھے نہیں جانا، اس سے وقت کی، محبت کی، تعلق کی بھیک آپ نے نہیں مانگنی۔ اور اس کے علاوہ عموماً لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب تعلق تو ختم ہو جاتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، دوبارہ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم ایز اے فرینڈ بات کریں گے، فرینڈ شپ ہم کر لیتے ہیں، چلے ہم ایک دوسرے کے پارٹنر تو نہیں بن سکتے لیکن ہم ایک اچھے دوست بن جائیں گے لائف ٹائم کے لیے۔ یہ دوست والی غلطی آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنی، کبھی بھی اس کے ساتھ کسی بھی نام، کوئی بھی لیبل نہیں دینا تعلق کو کہ ہم ایز اے دوست بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ جی ہمارا تو یہ تعلق ہے۔ کوئی بھی تعلق کو آپ نے نام دے کر، کسی بھی محرم تعلق کا لیبل لگا کر آپ نے اس تعلق کو آگے نہیں چلانا، اس تعلق کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی دوسرے انسان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اور نیکسٹ یہ کہ آپ ہمیشہ دوسرے انسان کی سیکورٹی کرتے رہتے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن جاتے ہیں، اس کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کب آن لائن ہو رہا ہے، کب آن لائن نہیں ہو رہا، کتنا ٹائم آن لائن رہا ہے، کون سی اس نے پوسٹ شیئر کی ہے، کون سا سٹیٹس اس نے شیئر کیا ہے۔ یہ آپ نے کام نہیں کرنا، اس انسان کو آپ نے ٹریک نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرے انسان کی آپ نے پکچر نہیں دیکھنی، چاہے وہ آپ کی گیلری میں ہوں، اس کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہوں، سوشل میڈیا چیٹس کو بھی نہیں دیکھنا، سوشل میڈیا وائس کو بھی نہیں سننا، کال ریکارڈنگ کو بھی نہیں سننا، سکرین شاٹ کو بھی نہیں دیکھنا، کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھنا۔ اور موبائل گیلری میں اگر اس کی پکچر ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو ان کو یو ایس بی میں یا اور کسی سوشل میڈیا ایپس پر، تاکہ وہ آپ کی گیلری میں نہ ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت لگے، ان کو اپنی آنکھوں سے آپ نے دور کر دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وہ جناب رونے لگ جائیں گے یا وہ کٹ لگا لیں گے، اس کے اوپر سیڈ سانگ لگا لیں گے اور سٹیٹس اپڈیٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور ذہن میں یہ ہوگا، باقی لوگ بھی پوچھیں گے، جو لوگ سٹیٹس سین کریں گے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے، تو جو میوچل فرینڈ ہوں گے وہ، تاکہ ہمارا پیغام کسی طرح دوسرے بندے تک پہنچ جائے کہ ہم پریشان ہیں اس کے بغیر، ہم اس کے بغیر رو رہے ہیں۔ کبھی نہیں کرنا آپ نے ایسا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ پریشان ہیں، سوچنا بھی بند کر دینا ہے اس انسان کے بارے میں، ڈسکس کرنا بند کر دینا ہے، کسی کو فیل نہیں کروانا کہ میں بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اچھی بلی یار زندگی چل رہی ہوتی ہے انسان کی، ایک سیڈ سٹیٹس سامنے آ جاتا ہے، سیڈ سانگ سامنے آ جاتا ہے، کوئی مووی کا چھوٹا سا کلپ سامنے آ جاتا ہے، وہ سارا موڈ جو ہے نا وہ انسان کا آف ہو جاتا ہے، بالخصوص ایسی سچویشن میں، اس جگہ پر۔ تو سیڈ چیزوں سے کوشش کریں کہ دور رہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اور لاسٹ پر جو کہ سب سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے لیکن ہم نے اس کو لاسٹ نمبر پر رکھا ہے، کہ قبول نہ کرنا، ایکسیپٹ نہ کرنا کہ بس ختم ہو گیا ہے، تعلق ٹوٹ گیا ہے، بریک اپ ہو گیا ہے، اس بات کو دل سے ایکسیپٹ نہ کرنا۔
ہمیشہ انتظار میں رہنا کہ وہ واپس آئے گا، وہ واپس آئے گی، خوابوں کی دنیا میں رہنا، خیالات کی دنیا میں رہنا، خود کو دھوکہ دیتے رہنا، ایسا نہ کریں پلیز۔ اب آگے بڑھ جائیں، قبول کر لیں کہ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ لوگ مر جاتے ہیں نا تو اس کے جو خاندان والے ہوتے ہیں 10 دن 15 دن پریشان رہتے ہیں، 1-1.5 مہینے بعد سارے نارمل ہو جاتے ہیں۔ جو پہلے دن دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں زندگی میں ایسے خوش ہوتے ہیں، ایسے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان بڑے سے بڑا غم بھول جاتا ہے، وقت کے ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، انسان ہیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، بس دل سے قبول کر لینا ہے، آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور لاسٹ پر اگر آپ ریلیشن شپ میں کسی پرابلم میں سٹک ہو گئے ہیں، آپ کا بریک اپ ہو گیا، کوئی بھی پرابلم ہے، اور پرسنلی میرے ساتھ 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں، تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس سیشن کے چارجز ہوتے ہیں